حضرت امام علی مقام 8 ذوالحج کو مکہ چھوڑ دیتے. کربلا پہنچنے تک حضرت امام علی مقام نے 16 مقامات پر سٹے کیا. اب رکتے ہیں. اور 2 محرم کو آقا حسین کربلا میں پہنچے. بلکہ کربلا نہیں، کربلا سے پیچھے اس مقام پر ہور اپنے ایک لشکر کو لے کر آپ کا راستہ روکتا ہے. تو روک کر ابن زیاد کا پیغام، یزید کا پیغام حسین کو دیا. ہور یہ وہ انسان ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے حضرت امام علی مقام کو روکا. روکنے کے بعد ساتھ ساتھ چلتا رہا اور پھر آپ کو لے کر میدان کربلا میں آ گیا. حسین اس سے آگے نہیں جا سکتے. تمہاری عادی یہ ہے، یہاں رک جاؤ. ہور کا نام مکمل ہے ہور بن یزید. یہ اس یزید کا بیٹا نہیں ہے، یہ اور قبیلی کا، اس کے باپ کا نام بھی یزید ہے، ہور بن یزید. حضرت امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو لے کر کربلا میں 2 محرم کو پہنچے. مذاکرات ہوتے ہیں. 7 محرم کو حضرت امام علی مقام کا پانی بند، پانی پر پہرے لگا دیے گئے. اس نہر فراق سے یزیدی فوج اور ان کے ہواری دنیا کے لالچی کتے پانی پیتے ہیں، مگر حسین کا پانی بند ہو جاتا ہے. اور روایتیں 2 ہیں کہ 8 کو ملاقات ہوتی ہے، پھر 9 کو ملاقات ہوتی ہے. حضرت امام علی مقام سے اس نے کہا حسین سوچ لو، یا بیعت کر لو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ نے کہا بات ایک ہی ہے، چاہے آج پوچھو یا کل پوچھو، بیعت نام منظور ہے. حسین اپنا سر کٹوا سکتا ہے، نانے کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. کہا پھر اس طرح کرو. شمر بھی اپنے لشکر کے ساتھ، جاہو جلال کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچ جاتا ہے. شمر نے کہا اس کے ساتھ نرمی نہ کرو، سختی کرو، اس سے یا بیعت لو یا اسے قتل کا ارادہ تیز کرو. حضرت امام علی مقام نے کہا 1 رات مجھے دے دو، میں آج رات اپنے خدا کی عبادت کر لوں، اپنے نانے کا ذکر کر لوں. 9 محرم رات 10ویں ان یزیدی کتوں نے آپ پر حملہ نہ کیا، بلکہ آپ کو ٹائم دے دیا، مہلت دے دی کہ آج ہم تم پر حملہ نہیں کریں گے، آج رات تم اپنے رب کو راضی کر لو. حضرات محترم، رات کی تاریکی میں حضرت امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا. کہا سنو، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. جو کوئی تم سے جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں اس پر ہرگز ناراض نہیں، بلکہ کل قیامت کو بھی میں اس کی شفاعت، اس کی سفارش کروں گا. کوئی نہ اٹھا. آپ نے حکم دیا علی اکبر، اے عباس چراغ بند کر دو. ہو سکتا ہے کچھ ساتھی جانا چاہتے ہیں اور وہ روشنی میں نہیں جانا چاہتے، اندھیرے میں چلے جائیں. حضرات محترم، رات گزر گئی، چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، مگر آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چراغ جلایا گیا،
آپ کے سارے ساتھی کربلا کے اندر موجود ہوتے ہیں. سحری کا وقت ہوا. حضرت امام علی مقام حضرت علی اکبر سے کہتے ہیں اے میرے جوان علی اکبر، ہر جنگ کا اصول ہوتا ہے. جس میدان پر جنگ لڑی جاتی ہے اس میدان کا معائنہ کیا جاتا ہے، اس میدان کو دیکھا جاتا ہے. جاؤ علی اکبر ذرا میدان کربلا کو دیکھ کے آؤ، اس کا ملے وقوع دیکھ کر آؤ، اس کی کیا پوزیشن ہے، کہاں کہاں پر یزیدی کتوں نے اپنے خیمے لگائے ہیں، یزید کی فوج کس کس جگہ پر موجود ہے. حضرت امام علی مقام کے بیٹے حضرت علی اکبر میدان کربلا میں جاتے ہیں. تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ہو جاتا ہے. حضرت امام علی اکبر میدان کربلا میں گئے. آپ نے کیا دیکھا کہ یزیدی فوج کے تمام فوجی آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. سحری کا وقت، تہجد کا وقت ہے، سب اپنے اپنے خیموں کے اندر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. مگر میدان کے اندر ایک عورت، ایک برقع پوش خاتون میدان کربلا کے اندر صفائی کرتی ہوئی، جھاڑو دیتی ہوئی نظر آتی ہے. کوئی مورخ لکھتے ہیں کہ وہ عورت جھاڑو دے رہی تھی، ایک مورخ لکھتا ہے نہیں وہ جھاڑو نہیں دے رہی تھی، وہ تو ایک چادر اس کے سر پر تھی اور اس کا سارا جسم چادر کے اندر ڈانپا ہوا تھا، اور ایک چادر اس کے ہاتھ میں تھی جس سے وہ میدان کربلا کو صاف کر رہی تھی. حضرت امام علی اکبر نے اس عورت کو دیکھا، میدان کو دیکھا، واپس آ جاتے ہیں، خیموں میں واپس تشریف لے آتے ہیں. حضرت امام علی مقام نے پوچھا میرے جوان بیٹے کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا ابا جان اے میرے آقا حسین، فلاں فلاں مقام پر اتنے ہزار، فلاں مقام پر اتنے خیمے، فلاں جگہ پر اتنے یزیدی کتے موجود ہیں. مگر ابا جان ایک چیز میں نے بڑی عجیب دیکھی، ایک طرف یزیدی کتوں کے خیمے موجود ہیں اور ایک طرف ہمارے خیمے موجود ہیں. اس کے درمیان جہاں پر صبح جنگ ہوگی ابا جان، اس مقام پر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو پردہ تھی اور اپنی چادر سے میدان کربلا کو صاف کر رہی تھی. حضرت امام علی مقام نے جب اس عورت کا ذکر سنا، اس خاتون کا ذکر سنا، اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، زارو قطار رونا شروع کر دیا. کہا ابا جان میں نے میدان کا سارا نقشہ بتایا، میں نے میدان کے سارے احوال بتا دیے، مگر جب بوڑھی عورت کا ذکر آیا آپ نے اپنی آنکھوں پر کپڑا ڈال لیا، زارو قطار رونا شروع کر دیا. ابا جان اس کی کیا وجہ؟ کہا بیٹا تمہیں معلوم نہیں، وہ میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں جو میدان کو صاف کر رہی ہیں، اس نیت سے، اس سوچ سے صاف کر رہی ہیں کہ صبح اس پر علی اکبر شہید ہوگا، قاسم شہید ہوگا، عباس شہید ہوگا، میرا بیٹا حسین شہید ہوگا. وہ ان کے جسم، ان کے بدن بڑے نازک، کسی کے زخم میں، کسی کے بدن میں کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی چیز نہ چبھ جائے، وہ اس لیے میدان کو صاف کر رہی ہیں. وہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے. کہا علی اکبر اٹھو دیکھو بیٹا اذان کا وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ حضرت امام علی مقام کے جوان بیٹے نے کہا ابا جان اذان فجر کا وقت ہو گیا ہے. کہا بیٹا میدان کربلا میں کھڑے ہو کر ذرا اذان سنا دو. حضرت امام علی اکبر اذان کہنا شروع کرتے ہیں. جب اذان شروع کی آواز آتی ہے میرے جوان علی اکبر ذرا رک جا. کہا ابا جان حکم دیجئے، کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا یہ تیری آج آخری اذان تیرے باپ کے کانوں میں گونجے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اذان اس طرح کی کہہ دے کہ کربلا والے تیری اذان کو کربلا میں سن لیں اور تیری آواز کو تیرے نانا مصطفیٰ گنبد خضرا میں سن لیں، تیری آواز کو میری ماں جنت البقیع میں سن لے. اے میرے جوان علی اکبر آج کربلا کے میدان میں ایسی اذان کہو کہ تیری اذان کو جبریل سدرۃ المنتہا پہ سن لے. آج ایسی اذان کہہ دو کہ تیری آواز کو رب لا مقام پر سن لے. حضرت امام علی مقام
کہ جوان بیٹے نے اذان کہنی شروع کر دی. جب ان الفاظ پہ پہنچتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، گنبد خضرا سے آواز آتی ہے اے میرے جوان علی اکبر، تو نے حق کر بلا کا ادا کر دیا، تو نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا. حضرت امام علی اکبر نے اذان کہنا شروع کی کہ اے میرے جوان علی اکبر، تو نے حق کر بلا کا ادا کر دیا، تو نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا. حضرت امام علی مقام کے جوان بیٹے نے اذان کہی. حضرت امام علی مقام نے کربلا کے میدان کے اندر جماعت کھڑی کر دی. نماز شہری کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز پڑھائی، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب آپ نے جماعت فجر کی کرائی، اور آپ کے ساتھ نہیں تھا، اور اگر شامل ہوا تو وہ ظہر کی اذان، ظہر کی نماز میں شامل ہوتا ہے. ایک روایت ملتی ہے کہ فجر کی اذان جب حضرت امام علی مقام، حضرت امام علی مقام کے بیٹے علی اکبر نے کہی، جب جماعت کا وقت آیا اور حضرت امام علی مقام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، حضرات محترم مختصر یہ صبح نمودار ہوتی ہے. جب آوازیں آتی ہیں اے حسین آؤ ہمارا مقابلہ کرو، یا یزید کی بیعت کر لو، یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب حسین کا پانی بند ہے، خیموں میں کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا، صبح نمودار ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بچی کھیلتی ہوئی، ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر مورخ لکھتا ہے کہ وہ بھی 5 سے 6 برس کی تھی، وہ کھیلتی ہوئی حضرت امام علی مقام کے خیموں میں آ جاتی ہے. خیموں سے ہوتی ہوئی سیدہ زینب کے خیمے میں آ گئی. سیدہ زینب نے پوچھا اے بیٹی، اے بچی، تو کون ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا اے سیدہ، اے بی بی پاک، میرے باپ کا نام ہر ہے، میں ہر کی بیٹی ہوں. ہمارا وہ سامنے یہ کربلا جہاں ختم ہوتا ہے، جہاں میدان ختم ہوتا ہے، یہ جو بستی ہے اس کے اندر ہمارا گھر ہے، اس گھر میں ہم رہتے ہیں. میں ہر کی بیٹی ہوں. سیدہ نے کہا تو ہر کی بیٹی ہے، مگر بیٹی تو ہمارے گھر اس وقت آئی ہے جب ہمارے پاس اگر کوئی مہمان آئے تو اسے پلانے کے لیے پانی نہیں ہے. اگر کوئی ہمارے گھر آئے اس کو کھانے کے لیے، پلانے کے لیے پانی نہیں، دینے کے لیے کھانا نہیں. میری بیٹی تو اس وقت ہمارے گھر آئی ہے، ہمارا گھر سخیوں کا گھر ہے، میرے پاس کھانا موجود نہیں. اے میری بیٹی، ہمارے پاس تمہیں پیش کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، 3 دن سے ہمارا پانی بند ہے. کہا بیٹی بیٹھو، آج تو زینب کے گھر آئی ہے، زینب کے خیموں میں آئی ہے، تو حسین کے خیموں میں آئی ہے، گھبرانا، ہم تمہیں خالی نہیں بھیجیں گے. حضرت زینب نے کیا کیا؟ حضرت امام علی مقام کی ننھی بیٹی سکینہ کو بلایا. آپ کے کانوں میں 2 بالیاں تھیں، یعنی 2 جوڑیاں تھیں. ایک کان کے اندر 2 بالیاں، پھر دوسرے کان کے اندر 2 بالیاں. سیدہ زینب نے ننھی سکینہ کو اپنے پاس بلایا. کہا بیٹی اپنے کانوں سے 1 جوڑی بالیوں کی اتار کر، سونے کی اتار کر مجھے دے دو. کہا پھوپھی اماں میں دونوں اتار کے دینے کے لیے تیار ہوں. کہا بیٹی یہ دیکھو، یہ تمہاری ہم عمر، یہ ہر کی بیٹی آج ہمارے پاس اس وقت آئی ہے جب ہمارے پاس اسے پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، اسے کھانا کھلانے کے لیے ہمارے پاس کھانا موجود نہیں. میری بیٹی تیرا باپ سخی، تیرے باپ کا باپ سخی، ہمارا نانا سخی، ہمارا سارا گھرانہ سخی. بیٹی آج ہمارے پاس کھانا نہیں، پلانے کے لیے پانی نہیں، مگر یہ ہمارے دروازے پر آ گئی، یہ ہمارے در پر آ گئی. اے سکینہ 1 جوڑی بالیوں کی اتارو، میں اس کے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے ڈال دوں.
ہور کی بچی کے کانوں میں سیدہ زینب نے ننی سکینہ کے کانوں سے اتار کر وہ بالیاں ڈال دی۔ حضرات محترم وہ بچی گھر گئی، تھوڑے دیر کے لیے ہور اپنے گھر گیا، کچھ کھانے کے لیے گیا، گھر والوں کو ملنے کے لیے گیا۔ وہ ننی بچی بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے ٹانگوں کو پکڑ لیتی ہے، پکڑ کر کہنے لگی اے ابا جان، اے میرے باپ، آپ کس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں موجود ہو؟ تمہارے پاس بڑا لشکر، بڑا جاہو جلال، ایک طرف وہ چند خیمے جس میں چند لوگ رہتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا کیا مقابلہ کرو گے؟ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، ان کے پاس کسی کو پیش کرنے کے لیے پانی نہیں، مگر ابا دیکھو میں ان کے خیمے میں کھیلتی گئی۔ ان کی ایک چھوٹی ننی بچی تھی سیدہ زینب، جو ان کے گھر میں بڑی عورت تھی، اس نے اپنی بیٹی کو بلا کر اس کے کانوں سے یہ بالیاں اتاری اور میرے کانوں میں ڈال دی۔ ہور نے جب اپنی بچی کے یہ الفاظ سنے، مورخ لکھتا ہے ہور کے دل کی کیفیت بدل گئی کہ اتنا سختی کا عالم، پانی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، شدید گرمی ہے، اگر میری بچی کھیلتی جنہیں ہم اپنا معاذ اللہ دشمن کہتے ہیں، ان کے دروازے پر جاتی ہے، اتنا لجپال گرانا، اتنا سخی گرانا کہ اس مقام پر بھی، ان حالات میں بھی وہ اپنی بچی کی بالیاں اتار کر ہماری بچی کے کانوں میں ڈال دیتی ہیں۔ ہور کے دل کی کیفیت بدل گئی۔ ہور امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، شمر سے کہا سب کو سنبھال لو، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آ کر کہا آقا نماز فجر ہو گئی، میں گناہگار ہوں کہ جو آپ کو اپنے لشکر کے ساتھ اس کربلا کے میدان میں لے کر آیا، یہ میری غلطی ہے، میں نے آپ کا راستہ روکا، کیا اس موقع پر بھی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حسین نے کہا اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اگر تو اس مقام پر میرے لشکر میں آنا چاہتا ہے، ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے تو تمہیں معافی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے ہور نے کوئی نماز حسین کے پیچھے پڑھی تھی؟ ایک نماز ہور نے حسین کے پیچھے نہیں پڑھی، اور کربلا میں حسین کا راستہ روکنے والا بھی ہور، اور میدان کربلا میں سب سے پہلا شہید ہونے والا بھی ہور۔ سب سے پہلے شہید ہونے والا بھی ہور۔ جنت نمازوں سے نہیں، جنت نمازوں سے۔ جنت میرے آقا کے چہرے کی زیارت، جو اس چہرے کو حالت ایمان میں دیکھ لیتا ہے اسے بولو جنت مل جاتی۔ تیرے نام پہ مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے نام پہ مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچہ میں دفن ہونا جنت اس کو کہتے ہیں، تیرے نام پہ مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں دفن ہونا جنت اس
حضرت محترم وہ بچی جس کا نام تاریخ رابعہ بتاتی ہے، وہ حر بن یزید کی بچی، اس کے کانوں میں سیدہ زینب نے ننھی سکینہ کی بالیاں ڈال دی۔ اس نے کہا ابا ان لوگوں کے ساتھ کیا دشمنی، ان کے ساتھ ہمارا کیا شریکہ ہے، یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، یہ تو بڑے سخی ہیں، ان حالات میں وہ خیرات کرتے ہیں، ان کے دروازے پر اگر دشمن کی بچی بھی چلی جائے، دشمن کی بیٹی بھی چلی جائے، وہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اسے بھی بڑے انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ کہا بیٹی اس دنیا میں تمہارے کانوں میں ننھی سکینہ کی بالیاں میں نے رابعہ ڈال دی ہیں، اور تمہارے ساتھ وعدہ کرتی ہوں جو کسی کے گھر جاتا ہے، گھر والوں کی ریت ہوتی ہے سخت شدید گرمی، تمہیں پانی پلاتی، بیٹی میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کل قیامت کے دن میں تمہیں حوض کوثر بھی پلاؤں گی۔ حضرت خور نے جب بیٹی کا یہ انداز یہ چیزیں دیکھیں، آکر کہا امام مجھے معافی مل سکتی ہے، میں مجرم ہوں، آپ کو یہاں لے کر آیا، اس میدان میں ٹھہرایا، کہا اور آ جاؤ۔ مختصر یہ حضرت محترم کیا ہوتا ہے، جنگ شروع ہو جاتی ہے، آوازیں آتے ہیں حسین ایک ہی بات ہے، یا یزید کی بیعت کر لو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب سے پہلے میدان کربلا کے اندر حضرت حر جاتے ہیں، جا کر شہید ہو جاتے ہیں حضرت محترم، پھر حضرت عباس کا ذکر ملتا ہے، پھر حضرت علی اکبر کا ذکر ملتا ہے، پھر انو محمد کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سب باری باری کربلا کے اندر حضرت عباس کے بھائی حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، ان کا ذکر، چار بھائی جو کربلا میں حضرت عباس کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان جو کربلا میں شہید ہوتے ہیں، یہ ام البنین کے بیٹے ہیں۔ بنین کا معنی کیا بنتا ہے کہ بیٹوں کی ماں، ام البنین کے بیٹے، اور ان کی شان اور مقام یہ تھا کہ وہ جب بھی حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے تھے، ماں نے یہ سبق دیا تھا ام البنین نے کہ جب بھی حسین کے سامنے جاؤ اپنی گردن کو جھکا لینا، جب بھی حسین کے سامنے جاؤ ہاتھ باندھ لینا، جب حسین کی بہن زینب کے سامنے جانا پھر بھی نظروں کو جھکا لینا، اپنی گردن کو جھکا لینا، ہاتھ باندھ کر حسین کے سامنے پیش ہونا۔ علی اکبر شہید ہوتے ہیں، حضرت محترم قاسم و عباس شہید ہوتے ہیں، حضرت عباس، عمر، عثمان شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت محترم پھر وہ وقت آیا، پھر وہ لمحہ آیا کہ خیموں کے اندر حضرت علی اصغر جو سب سے چھوٹا کربلا کا شہید، وہ پیاس کی شدت سے، لوگ کہتے ہیں، مورخ لکھتے ہیں وہ پیاس کے لیے تڑپتا ہے، مگر میں اسے پیاس نہیں کہوں گا، میں تو کہوں گا کہ علی اصغر تڑپتے ہیں، اے میرے بابا حسین۔ علی اکبر کربلا میں چل کر گیا، عباس چل کر گیا، اونو محمد کربلا میں چل کر گئے، ابو بکر، عمر و عثمان چل کر کربلا میں گئے، نانے کے دین پر قربان ہو گئے۔ اے ابا جان میرے بھی دل کا شوق یہی ہے کہ میں بھی اپنے نانے کے دین پر اپنی جان قربان کر دوں، مگر میرے آقا حسین، اے میرے بابا میں چل نہیں سکتا، میں ابھی اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، آؤ مجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر میدان کربلا میں لے جاؤ۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو اٹھایا، یزیدی فوجوں کی طرف سے آواز آتی ہے، او حسین تھک گیا، حسین ہار گیا، حسین تو قرآن لے کر ہمارے پاس آ رہا ہے اور قرآن کا واسطہ دے کر ہم سے پانی مانگے گا۔ حضرت امام علی مقام نے آسماں کی طرف منہ کر کے کہا، یا اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں تو خوب جانتا ہے، میں اس کا واسطہ دے کر پانی مانگنے نہیں جا رہا، میں تو اس کو تیری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ حضرت محترم ایک ظالم کا تیر چلتا ہے جو حضرت امام علی مقام کے بازو کو زخمی کرتا ہوا علی اصغر کے حلق میں لگ جاتا ہے۔ حضرت امام علی اصغر وہاں پر شہید ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام علی مقام حضرت علی اصغر کو اپنے خیموں میں لاتے ہیں۔ ننھی سکینہ نے کہا، ابا جان میرے بھائی کو پانی مل گیا، میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ کہاں بیٹی، تیرے بھائی کو حوض کوثر مل گیا، جو حوض کوثر پی لیتا ہے وہ پھر پانی طلب نہیں کرتا، اسے پھر پانی کی پیاس نہیں رہتی۔ امام علی مقام نے کہا، اے ارباب آؤ ذرا اپنے اس کربلا کے ننھے شہید کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیں۔
کربلا کے میدان کے اندر ارباب کے ساتھ حضرت امام علی مقام کی زوجہ حضرت امام علی مقام نے مل کر قبر کھودی اور ننھے علی اصغر کو اس قبر میں دفن کیا اور کہا ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر۔ حضرت امام علی مقام نے اپنی بہن کو بلایا، اپنی بیویوں کو بلایا اور تلقین کی، میرے جانے کے بعد خیموں سے باہر نہ نکلنا، باہر نکل کر میری لاش پر میرے جسم پر آ کر ماتم نہ کرنا، اپنے بال نہ کھینچنا، اپنے بال نہ کھولنا، اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارنا۔ حضرت محترم حضرت امام علی مقام اپنی بہن زینب کے خیموں میں جاتے ہیں، شہربانوں کے خیمے میں جاتے ہیں، ام البنین کے خیمے میں جاتے ہیں، ارباب کے خیمے میں جاتے ہیں، سب سے اجازت طلب کی۔ آخر میں حضرت امام سجاد حضرت امام زین العابدین کو ملتے ہیں، کہا بیٹا میں جا رہا ہوں، تیری ذمہ داری بڑھ گئی، میرے جانے کے بعد میری چھوٹی بیٹی اپنی بہن سکینہ کا خیال رکھنا، اپنی پھوپھی کا خیال رکھنا، اپنی ماؤں کا خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں۔ کہا ابا جان، اے میرے بابا جان، یہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے، مجھے جانے دیں۔ کہا نہیں، میں نے رب سے تمہیں مانگ لیا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، جہاں پر اتنے یزیدی کتے زندہ رہیں گے، میرے زین العابدین کو بھی زندہ رہنے دینا، یہ بھی زندہ رہے گا، قیامت تک تو زندہ رہے گا، تیری نسل زندہ رہے گی، تیرا نام زندہ رہے گا۔ حضرت محترم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین جب خیموں سے باہر نکلتے ہیں، ننھی سکینہ آگے بڑھ کر باپ کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے، اے بابا جان، جانے سے پہلے مجھے یہ تو بتا دیں کہ لوگ یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہا بیٹی اتنا بڑا سوال؟ کہا ابا، میں نے ابھی خیموں سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ ابا مجھے یہ تو بتا دیں یتیم کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا حسین نے ننھی سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، کہا بیٹی، جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، اس بچی کو لوگ یتیم کہتے ہیں۔ کہا باپ جا رہے ہیں، آپ واپس نہیں آئیں گے؟ کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، میں واپس نہیں آؤں گا، تم یتیم ہو جاؤ گی۔ کہا بارات کو مجھے نیند نہیں آتی، آپ مجھے اپنے سینے پر سلا کر، اپنے سینے پر لٹا کر سورہ ملک بیان کرتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، باپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، میں آپ کی چھاتی پر لیٹتی ہوں، میں تلاوت آپ کی زبان سے سنتی رہتی ہوں اور میں سو جاتی ہوں۔ بابا آج میں کس کے سینے پر سوں گی؟ آج مجھے سورہ ملک کی تلاوت کون سنائے گا؟ کہا بیٹی آج کے بعد تو اپنی ماں شہربانوں کے پاس سوئے گی۔ کہا باجان میری ماں کے پاس ننھا علی اصغر سوتا تھا۔ کہا بیٹا آج میں نے تیری جگہ کو تبدیل کر دیا، آج کے بعد میرے ساتھ علی اصغر سوئے گا اور تو اپنی ماں کے ساتھ سوئے گی۔ حضرت محترم حضرت امام علی مقام اپنی بیٹی کو الوداع کر کے جب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، میدان کی طرف جانے کا ارادہ کیا، میدان کربلا کے اندر ایک غبار اڑتا ہوا، مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اس مٹی کے اندر ایک سوار دیکھا، ایک گھوڑے پر ایک سوار شمار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سیدھا کر حضرت امام علی مقام کے پاس رک گیا۔ آپ نے پوچھا اے آنے والے تو کون ہے؟ اس نے کہا حسین میں تیری بچھڑی ہوئی بیٹی کا قاصد مدینے سے آیا ہوں۔ کہا آنے والے بتا میں تیری کیا خدمت کروں؟ میرے پاس تمہیں پیش کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بتا تیری کیا خدمت کروں؟ کہا حسین مجھے پانی کی ضرورت نہیں،
میں تیری بیٹی کا قاصد مدینے سے آیا ہوں، تیری بیٹی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حسین نے کہا مجھے یہ تو بتانے والے تو نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں حسین ہوں؟ اس نے کہا جب میری نظر اس لشکر پر دوڑی، اس میدان میں نے دیکھا ایک طرف اتنا بڑا لشکر اور ایک طرف وہ تنہا کھڑا ہے، غبار میں ہے، اٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، میرے نبی کا نور عین ہے۔ اس نے کہا حسین میں نے تیرے چہرے سے، تیرے لباس سے پہچان لیا کہ تو میرے نبی کا نواسا ہے۔ کہا حسین، آقا حسین نے کہا اے آنے والے میری بیٹی کے قاصد، میں تمہیں یہاں پر پانی نہیں پیش کر سکتا، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن تمہیں حوض کوثر سے سیراب کیا جائے گا، جلدی بتا دے میری بیٹی کا پیغام کیا ہے۔ اس قاصد نے کہا تیری بیٹی اپنے بھائی کو یاد کر کے کبھی علی اکبر کو یاد کر کے روتی ہے، کبھی علی اصغر کو یاد کر کے روتی ہے۔ اے آقا حسین یہ ایک گٹھڑی ہے، یہ اس تیری بیٹی نے دی ہے، یہ ذرا کھول کے دیکھ لو اس میں کیا ہے۔ حسین کہتے ہیں جب میں نے اس گٹھڑی کو کھولا اس میں ایک رکا تھا جس پر لکھا تھا اے میرے آقا، اے میرے پاپا حسین، میں کبھی علی اصغر کا نام لے کر روتی ہوں، کبھی علی اکبر کو یاد کر کے روتی ہوں، میں نے یہ کھلونے علی اصغر کے لیے خریدے ہیں، یہ کپڑے میں نے علی اصغر کے لیے سیے ہیں، اے میرے بابا ایک بار یہ علی اصغر کو پہنا دینا، یہ کھلونے علی اصغر کو دے دینا، ان کے ساتھ کھیلے گا اور جب وقت ملے تو جلدی ان کو میرے پاس بھیج دینا۔ امام گھوڑے سے نیچے اترے، اپنے خیموں میں آ کر اپنی بیٹی کے قاصد کا ذکر سنایا، کہا یہ دیکھ لو میری بیٹی کا قاصد آ گیا، یہ علی اصغر کے کپڑے آ گئے، یہ علی اصغر کے کھلونے آ گئے، اکبر اٹھو تیری بہن تیرا مدینے میں انتظار کر رہی ہے، قاسم اٹھو اپنی بہن کے پیغام سن لو۔ مگر آوازیں آتی ہیں حسین بہانے تلاش نہ کرو، جلدی کرو ہمارا مقابلہ کرو، اب بھی وقت ہے، یا یزید کی بیعت کر لو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں او دنیا کے کتوں، اگر میں نے یزید کی بیعت کرنی ہوتی میں علی اکبر کو کبھی اس کے راہ میں شہید نہ کرتا، قاسم کی قربانی کبھی نہ کرتا، میں ہرگز یزید کی بیعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت محترم حضرت امام علی مقام یزیدی کتوں پر حملہ کرتے ہیں، سینکڑوں یزیدی کتوں کو غافل جہنم کیا، ایک آواز آتی ہے اگر اس طرح لڑائی لڑتا رہا یہ ہم سب کو ختم کر دے گا۔ ایک نے کہا اس کو مارنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ کوئی میدان کربلا کے اندر کھڑا ہو کر اذان کہے، جب حسین کے کانوں میں اس کے نانے کی اذان آئے گی یہ لڑنا بند کر دے گا، یہ تلوار نیچے پھینک دے گا اور اپنے نانے کی نماز ادا کرنی شروع کر دے گا، خدا کے احکام کو شروع کر دے گا، نماز پڑھنی شروع کر دے گا۔ یہی ہوا کہ کوفی نے کھڑے ہو کر میدان کربلا میں اذان کہنی شروع کر دی۔ جب وہ ان الفاظ پہ پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ، حضور نے حضرت امام علی مقام نے تلوار کو چھوڑ دیا، گھوڑے کو چھوڑ دیا، زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اپنے خون سے اور کربلا کی مٹی سے تیمم کیا۔ یہاں پر بڑی چیزیں بیان کرنے والی ہیں مگر میں بیان نہیں کروں گا۔ حضرات محترم حسین نے کربلا کی مٹی سے اور اپنے شہیدوں کے خون سے تیمم کیا، جب سر سجدے میں جاتا ہے ظلم کی تلوار گرتی ہے، حضرت امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرات محترم شام کا وقت ہوا، رات کا اندھیرا چھا گیا، ننھی سکینہ خیموں میں کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتی ہے،
اور کہتی ہے اے میری پھوپھی، اے میری پھوپھی جان، آج میں کس کے سینے پر سوں گی؟ چلے مجھے ذرا یہ تو بتا دیں میری پھوپھی جان، کربلا کے میدان کے اندر میرے باپ کا لاشا کون سا ہے؟ سیدہ زینب زارو قطار رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اسی رات کی تاریکی میں سیدہ سکینہ، ننھی سکینہ خیمے سے باہر نکلتی ہیں، باہر نکل کر آواز دی، اے میرے بابا رات ہو گئی، آج سکینہ کس کے سینے پر لیٹ کر سوئے گی؟ آج سکینہ کو سورہ ملک کی تلاوت کون سنائے گا؟ ننھی سکینہ نے جب یہ آواز دی، سیدہ زینب خیمے میں دیکھتی ہیں کہ ننھی سکینہ خیموں میں موجود نہیں، بھاگ کر میدان کربلا میں جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ننھی سکینہ ایک لاش کے قدموں سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا اے بیٹی، اے سکینہ، تمہیں کس طرح پتا چل گیا یہ تیرے پاپا حسین کا لاشا ہے؟ کہنے لگی پھوپھی جان، میں نے وہی آواز دی، میں نے وہی صدا دی، اے ابا جان آج کس کی چھاتی پر لیٹ کر میں قرآن کی تلاوت سنوں گی؟ کس کی چھاتی پر آرام کروں گی؟ پھوپھی جان میں نے دیکھا میرے باپ کا سر تن سے جدا ہے، مگر میرے باپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ اور آواز آتی ہے اے میری ننھی سکینہ آؤ، میرے سینے پر لیٹ جاؤ، میری چھاتی پر لیٹ جاؤ، میں تمہیں آج بھی قرآن کی تلاوت سنانے کے لیے تیار ہوں۔ اے میری پھوپھی، ان کو بتا دو او جس حسین کو تم نے قتل کر دیا ہے، اے کوفہ والو، جس کا سر تم نے جدا کر دیا ہے، جس کا سر کہیں ہے بدن کہیں ہے، پھوپھی اماں انہیں بتا دو وہ میرا بابا اب بھی زندہ ہے، وہ اب بھی مجھے قرآن کی تلاوت سنا رہا ہے، اس کے ہاتھ آج بھی بلند ہیں، وہ آج بھی زندہ ہے۔ حضرات محترم، اگر شہادت کے واقعے بیان کیے جائیں تو میرا خیال ہے زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنی دردناک شہادت، حضرت امام علی مقام کی شہادت سے پہلے حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا بڑا ذکر تھا کہ جن کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، جن کے ہاتھ کاٹے گئے، جن کے کان کاٹے گئے، جن کی آنکھیں نکالی گئیں، جن کا ناک کاٹا گیا۔ حضور حضرت امیر حمزہ کی شہادت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، مگر جب شہادت حسین ہوتی ہے تو پھر یہ اتنی دردناک شہادت ہے کہ سب شہادتیں بھول جاتی ہیں۔ کربلا میں حسین نے وہ شہادت اور وہ قربانی دی ہے جو قیامت تک نہ کوئی دے سکتا ہے نہ دے گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ، آقا کریم کی نالین کا صدقہ، کربلا کے شہیدوں کا صدقہ، جن کے ٹکڑوں پر ہم پلے ہیں، کہ ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے، اور جن حضرات نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں، اور ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔